ٹھیک ہے، بالکل بجا بات ہے. قرآن میں جب ایک چیز آئی ہوئی ہے تو خواہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں. حضرت چونکہ یتیموں کے حوالے سے حضور پاک نے بھی کہا کہ جی وہ جنت میں جائے گا جو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اور ایسے حضور پاک نے اشارہ بھی کیا تھا اپنے ہاتھوں سے. اور تو اگر کسی یتیم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے کیا طریقہ کار ہیں، پروٹوکولز کیا ہونے چاہیے؟ تھوڑے سے اگر آپ سمجھا دیں تو. دیکھیں اس میں اس کی جو عزت نفس ہے وہ کہیں پہ بھی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. باقی پردے کے پوائنٹ آف ویو سے تو ظاہر ہے تھوڑا بہت اس اعتبار سے جوائنٹ فیملی سسٹم میں کسی درجے میں احتیاط والا معاملہ تو کرنا پڑے گا، ظاہر ہے نامحرم ہے. باقی کوشش کریں الگ سے اگر کمرہ مینج کر سکتے ہیں وہ کریں، جو آپ خود کھاتے ہیں وہی اس کو کھلائیں، جو خود پہنتے ہیں وہی اس کو پہنائیں. اور اس طرح کے جو یتیم ہیں ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا ہے، یہ آپ کے ماں باپ ہی ہیں، والد اور والدہ تو نہیں ہے لیکن ماں باپ تو ہیں، تو ان کا حق آپ کے اوپر اس اعتبار سے ہے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اور قدر کریں ان کی. باقی یتیم کا مال کھانے کے بارے میں سورہ النساء میں آیا کہ بعض اوقات کوئی امیر قسم کا یتیم ہوتا ہے، اس کو لوگ اس لیے پال رہے ہوتے ہیں کہ جوانی کی عمر پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا مال ہڑپ کر لیں. تو وہ بھی قرآن پاک میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کر رہے ہیں تو اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. دنیا میں یہ آگ ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے. دیکھیں دنیا میں مورل لاز جو ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہے. آپ کسی غریب کا مال کھا جاتے ہیں یا حرام کا لقمہ اپنی زبان پہ رکھتے ہیں تو زبان نہیں جلتی، کوئلہ رکھتے ہیں تو زبان جلتی ہے، کیونکہ دنیا میں فزیکل لاز جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں. مورل لاز دنیا میں ایکٹیو نہیں ہے، لیکن آخرت میں یہ مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے کہ جس نے دنیا میں حرام کا مال کھایا ہے تو وہی آگ اس کی پیٹ میں ڈال دی جائے گی اور وہ اس عذاب سے گزرے گا. تو یتیموں کا مال جو لوگ کھا رہے ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. تو یہ بھی کرتے تھے قبائلی سسٹم میں، یہ بھی کرتے تھے کہ یتیم بچیاں لے کر پال لیتے تھے اور اس میں نیت ہی ہوتی تھی کہ جب یہ جوان ہوں گی تو ہم ان کے ساتھ شادی کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بھی پھر منع کیا کہ آپ نے اگرچہ یہ حرمت کے درجے میں نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پریفریبل یہ ہے کہ ان یتیم بچیوں کے تم ولی بن کے ان کی شادیاں اور جگہ پہ کرو اور ان کے سرپرست بنو کہ کل کو اگر ان کو کوئی طلاق کا معاملہ ہو تو یہ تمہارے پاس لوڈ کرائیں، بجائے اس کے کہ تم خود شادی کر لو گے تو پھر اگر ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو یہ بیچاریاں کہاں جائیں گی. تو ان کے سرپرست بنو. صحیح ہے.